الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة وأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب دوست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو مصطفیٰ کی غلامی کا۔
عزیزان گرامی، میرے محترم مسلمان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی، برگزیدہ نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لا وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اپنی نبوت نہ چلاتے، میری اتباع کرتے۔ تو یہ اللہ نے احسان فرمایا کہ جس نبی کے اتباع کے لیے، جس نبی کی اتباع انبیاء بھی چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کی اتباع میں معراج کے شب نماز ادا کی تھی، اللہ نے ہمیں اس نبی کا تابعدار بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آج یہ دین کی جتنی محنت ہو رہی ہے، دین کا جو کام چل رہا ہے، ہمیں گھر بیٹھے کلمہ ملا، قرآن ملا اور نبی کی غلامی ملی، تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے نبی آخری نہ ہوتے تو یہ نبیوں والا کام بھی ہمیں نہ ملتا، یہ کام بھی ختم نبوت کے طفیل، ختم نبوت کا صدقہ ملا ہے ہمیں، کیونکہ ورنہ تو یہ کام نبیوں کا ہوتا، کسی امتی کا کام نہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ختم نبوت کے طفیل ہمیں یہ انعام دے دیا۔ اب جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ ہم سے یہ کام ہی چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان اتنا اعزاز والا کام کیوں کریں، تو ان کو روکنے کا اور کوئی طریقہ ہاتھ نہیں آیا، اور انہوں نے نبوت کے جاری ہونے کا اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ نبوت ابھی جاری ہے۔ تو یہ دین کو ایک توڑنے اور دین کی جڑیں کاٹنے والی بات ہوئی کہ جب تک کسی شخص کا ایمان یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تب تک اس کا کوئی عمل ہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں، نہ نماز، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اور نہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام، نہ کسی دین کا کوئی اور کام، کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہے۔ اس کے سارے اعمال ہی مردود ہیں جب تک پتھر سے بھی مضبوط اس کا ایمان نہیں بن جاتا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو یہ اپنا ایمان ہو کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ پتا بھی نہیں، چند لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دین کے لیے کچھ محنت کی ہے، اگر مجموع میں پوچھا جائے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری نبی ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر آ کر ان کو کہے کہ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ دلیل سے خالی، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ختم نبوت پر اپنا مضبوط ایمان بنائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ یہ کچھ دلائل میں آج دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ان کو بھی اپنے نظر میں رکھیں انشاءاللہ۔ تفصیل سے سینکڑوں آیات، سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں،
اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ محمد کے بعد کوئی نبی دوسرا نیا بن کر نہیں آئے گا۔ یہ آیت سورہ احزاب میں ویسے نازل ہوئی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا زیادہ تھا تو لوگ اس کو زید بن محمد کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، انصاف والی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے باپ کے نام سے پکاریں، زید بن محمد نہ کہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ختم نبوت کا بھی اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروبی نہ تشریح، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بھی ختم نبوت کے لیے دلیل ہے کہ اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن بھیج دیا اور اپنا آخری نبی بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیے، اور نبی نے پورا ایک کتابی شکل میں اللہ کا کلام قرآن اور ایک انسانی شکل میں اللہ کا کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے دین مکمل کر لیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں رب تم سے اسلام پہ راضی ہو گیا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، ان دین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا کوئی دین ڈھونڈ رہا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو قیامت تک آنے والوں انسانوں کی کامیابی اللہ کے احکامات اور حضور کا طریقہ ہے، بس اس کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو پڑھی میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6، پہلی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 40 اور اب سورہ صف آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول اللہ کا آنے والا ہے، میں اس کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی انجیل میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میرے بعد ایک ہی رسول آئے گا، زیادہ کا نام نہیں ہے۔ یاتی من بعدی، میرے بعد ایک آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ زمین پہ میرے آقا کا نام محمد اور آسمانوں پہ میرے آقا کا نام احمد۔ حضور فرماتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام یہ احمد بتا بھی رہے ہیں، انا محمد وانا احمد وانا ماحی الذی یمحا بی الکفر وانا حاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا عاقب والعاقب الذی لیس بعدی نبی، کہ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، اور میرا نام ماہی ہے، وہ ماہی جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو ختم کر دیا، مٹا دیا کفر کو۔ حضور سے پہلے کتنی گمراہی تھی،
بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور برسوں تھوڑی تھوڑی بات پہ ان کے جھگڑے چلتے تھے. کفر گھٹا ٹاک ہر طرف کفر پھیل چکا تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پونے 600 سال گزر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کے انسانوں پر احسان فرمایا کہ اپنا نبی بھیج دیا جس نے آ کے کفر کے راستوں کو بند کیا اور کفر کو بالکل ختم کر دیا. اور آگے فرمایا اور میں سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا ہوں جس کے بعد دوسرے لوگوں کا حشر ہوگا. پہلے حشر بھی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں بھی داخلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اس کے بعد دوسرے انبیاء کو دوسری امتوں کو اس امت کے بعد داخلے کی اجازت ملے گی. اور آخر میں حضور نے فرمایا میں آخر میں آنے والا ہوں. وَأَنَا الْعَاقِبُ میں آخر میں آنے والا ہوں. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ میں وہ آخر میں آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. تو اس حدیث میں بھی حضور نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا. اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں, یہ چند دلائل دے رہا ہوں ختم نبوت پہ, کہ ہمارا نبی آخری ہے. جب تک اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہمارے سارے اعمال ہی مردود ہیں اور یہ محنت ہی ہم سے چھن جائے گی جو ختم نبوت کے طفیل ہمیں ملی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا تلك اللبنة وانا خاتم النبيين. حضور نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے جس کو ایک شخص نے محل بنایا, پھر اس محل کو اس نے خوبصورت بنایا, اس محل کو اس نے حسین و جمیل بنایا, مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی کسی کونے میں. اور حضور نے فرمایا پھر لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب حاصل کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر, لیکن کہتے ہیں کہ اس پورے محل کے کونے میں یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. حضور نے فرمایا کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبوت کا جو محل اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی تھی اس دنیا کے حساب سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس محل کو مکمل کر لیا. اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں, جیسے اس محل میں کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں بس. اور دوسری جگہ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا, کوئی نبی نیا نبی بن کر نہیں آئے گا. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی میرے بعد کوئی نیا رسول کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹے رہیں اور حضور ختم نبوت کے طفیل اللہ نے جو ہمیں کام دیا اس کام کو اپنا باقی زندگی اس کام میں لگا دیں. ختم نبوت پر پکا ایمان جس کا ہوگا وہ نبی کے کام کو اپنا کام سمجھے گا. جس کا یقین ہوگا کہ میرا نبی آخری ہے دل سے جس کا یقین ہوگا تو وہ نبی کے کام کو بھی سنبھال لے گا. نا ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نبی آئے گا وہ آ کر نبی کے کام کو سنبھالے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے, وہ بھی ہمارے معاون و مددگار ہوں گے اس کام کو کرنے میں. امت محمد کا کی بازو بن کر آئیں گے وہ بھی, امام مہدی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے ہم اس کا احساس کریں, لیکن کوئی احساس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضور نے خود بتا دی کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو دین کی وقات ان کے قلوب سے نکل جائے گی.
आज हमारी यही हालत है कि जो मुसलमान, जो करने वाला जहां लगा हुआ है, अपनी पूरी जिंदगी उसने बस उसी काम में लगा दी है, उसी को मकसद बना लिया। जमींदार है, जमीनों को पीछे, हारी है अपने जमीन के पीछे, दुकानदार दुकान के पीछे, ताजर तिजारत के पीछे, मकसद ही यही बनाया हुआ है उन्होंने। ये मकसद नहीं है, ये जरूरत है। जो कर रहे हैं वो भी खा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी अल्लाह खिला रहे हैं। किसी को भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, रिज़्क का तो जिम्मा ही अल्लाह ने ले लिया। हम अगर खत्म नबूवत के तो फैल जो काम मिला है उस काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे तो अल्लाह ताला ज़िम्मन दुनिया की हमारी सारी जरूरतें खुद ब खुद पूरी फरमा देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरे अल्लाह फरमाते हैं कि उसके लिए हर मुसीबत से निकलने का मैं उसको रास्ता दूंगा और उसको रिज़्क ऐसी जगह से दूंगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत जिन्होंने नहीं पढ़ी पढ़